अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत। जी जनाब, अभी मैं फ़ारिग हुई हूँ। इतनी लंबी लंबी लाइफें देखे बैठी पे इतना गुस्सा गर्म हवाएं चल रही हैं और उधर से कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ आया कुछ समझ नहीं आया कि फातिमा जी लाइफ में गई थी डीडी की, वहाँ पे क्या गड़बड़ी हो गई है। फिर मैंने तारा यासीन का व्लॉग देखा, वहाँ पे भी बड़ी गड़बड़ी है। अम्मी जा रही हैं, जो मैं रात को व्लॉग बनाया वहाँ पे भी रोना पीटना हो रहा, वहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आई क्या हो क्या रहा है। चलें, जो समझ नहीं आ रहा मैं आप आया है मैं आपको बताती हूँ, फिर आप मुझे समझाइएगा कि जी क्या हुआ है। हुआ ये है कि पहले तो हम कर लेते फातिमा डीडी की कि लोग उसके खिलाफ क्यों हो गए, और वो किसी लाइव में गई ही नहीं गई, बल्कि वो इस्लामाबाद वाली बहन के भी गई हैं, फिर कोई और की लाइफ में जगह जगह वो जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, ये बड़ी परेशान कुन बात है। लोगों का ये कहना है कि वो लाइफों में क्यों जा रही, जब रिएक्शन देने वाले हम हैं और हम आपको व्यू दे रहे हैं सितारा यासीन के सपोर्टर, तो आपको क्या पड़ गई है कि कटोरा भीख का लेके आप जगह जगह जा रही हैं। और जो क्यों जा रही है ये बातें, फिर जिसके खिलाफ, क्योंकि वो जिस जिस जगह जा रही हैं वो किसी की नहीं सुनती, अपनी सुना के बातें सुना के निकल जाती हैं। उनको लोग रोकने की कोशिश भी कहते हैं कि आप इस तरह की बातें ना करें। जिसके खिलाफ आप बात कर रही हैं वो भी सितारा सपोर्टर हैं और उसके चाहने वाले बहुत लोग हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि आपको सितारा यासीन के ही सपोर्टर जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं, आपके व्यू बढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए ख़तरा हो सकता है। तो फातिमा इस बात को नहीं समझ रही हैं, वो बस इनके मुंह में जो आ रहा है वो कह कह के निकल जाती हैं। अच्छा, मैंने 3 घंटे की लाइव थी, 3.5 घंटे की लाइव थी। मैंने ख्याल में मैंने कोई 1.5 घंटे 2 घंटे की सुन ली है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि जो पैनल लगा के बैठी हैं, जिनका वो चैनल है, उनको स्ट्राइकें भी मिल गई हैं, लेकिन वो खामोश हैं, और जो दूसरी हैं वो आ रही हैं, लेकिन वो बहुत खुला खुला उसको गालियां दे रही हैं फातिमा को। कह रही हैं कि हम तुम्हारा यूं कर देंगे यूं कर देंगे, हालांकि बहुत सारी और सपोर्टर बहनें उस लाइफ में आके उनको समझा रही है कि अपना गुस्सा ठंडा करो। वो चलो कम तालीम याफ्ता है वो तो कह जाते हैं, लेकिन हम तालीम याफ्ता लोग हैं, हमें सूट नहीं करता ये बात सेम। और दूसरी जो बी हैं उनको समझा रही हैं, तो वो समझ ही नहीं आ रही। वो कह रहे हमें सुनाया हम सुनाएंगे, हालांकि वो दूसरी सिस्टर जो बड़े ठंडा करने की कोशिश कर रही है और समझाने की अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही हैं कि उसके बारे में बात ना करो, वो टेंशन में है। अगर उसने कुछ गलत कह दिया तो आप क्यों अपने मुंह से ये बातें कर रही हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा मत करो। तो उनको शायद समझ नहीं आ रही है तो कह रहे नहीं हम खोलेंगे यूं करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा लोग बहुत अच्छे हैं, लोग हैं जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझना ना समझना तो उनकी बात है। वो और अब तो भाई हवाई का रुख बदल गया। समिया छमिया जिनके खिलाफ सब बोला करते थे, अब उनके लिए हमदर्दी का पहलू नज़र आने लगा है। और पता नहीं भाई ये रुख कहाँ जाएगा, मैं तो समझ में कुछ नहीं आया हो क्या रहा है यार। फातिमा को क्या हो गया है। फातिमा दीदी, अब लोग को जो असल पॉइंट है वो कहते हैं कि जो बुर्का पहनती हैं सब कुछ करती हैं, लेकिन फिर वाईटी पे आके वो इस तरह का मौजू क्यों उठा रही हैं जो कि एक लेडीज़ के लिए के शायद शान नहीं है, क्योंकि उनका व्लॉग उनके बच्चे भी आगे आके सुनेंगे, उनके देवर भी सुनता है, उनके चाचू अनवर भी सुनते हैं, उनके अब्बा भी सुनते हैं उनका व्लॉग। तो जो औरतों की अपनी जो बात पर्सनल कर रही हैं कि उनको ब्लीडिंग हो रही है, वो जा रही हैं हॉस्पिटल कुछ निकलवाने के लिए, ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। ये तो फिर ये तो मैं भी कहूँगी भाई, इस तरह की बातें जो है ना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका व्लॉग सब देख रहे हैं कि आप समझते हो यहाँ बैठ के आपका बाप जो पापा जो हैं डैडी हैं जो भी हैं वो सौदे में बैठे ये सुन रहे होंगे। हर मतलब आप अपने ख़ानदान में बैठ के आप अपने आप को क्या दिखा रहे हो, समझिए। वो कहते जी आपको कोई प्रॉब्लम है थी, डैडी था तो उसको लेके जाती, या घर में रहता तो आप ये काम कर लेते। अब वो चला गया, फिर आपने सब फेते हासिल करने की कोशिश की है, और फिर ऐसे मौजू को डिस्कस कर रही हैं जो कि आमजद में नहीं होना चाहिए। तो मैं भी ये कहूँगी फातिमा, ये तो बात है कि आप कमज़ोर हैं, आप पे कमज़ोरी आ रही है, आपके साथ वाकई ये वाक़या हो रहा है। लेकिन देखिए ना, आपका भाई बहन माँ बाप देवर सब यही सुन रहे हैं, फिर हाइपर होने की क्या ज़रूरत है। चले, मैं आपको बेटा ही कह देती हूँ कि मेरी आदत है, मैं अपने छोटे बड़े को बेटा ही बोलती हूँ, सिवाय अपने हस्बैंड की। शुक्र करो उनके लिए बेटा नहीं निकला। अस्तगफुर। अच्छा जी,
تو تھوڑا سا آپ نا، اچھا میں یہ کہوں گی ایک اور سسٹر آئی نوشین سسٹر، انہوں نے کہا نہیں اور فاطمہ پریشان ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے وہ واقعی ٹینشن میں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ فاطمہ کا انداز جو ہے نا تھوڑا سا وہ ہارڈ ہے، ہارڈ اسٹائل سے وہ بولتی ہیں، حالانکہ وہ نارمل بول رہی ہوتی ہیں، اس لیے آپ دونوں بہنوں کو اس کی بات کہی فیل ہو رہی ہے، اس کے خلاف بات نہ کرے، وہ ضرورت مند ہے، وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بہت ساری بہنیں جو ہے نا اس طرح کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن جن کو انہوں نے فاطمہ نے آ کے کہا ہے وہ بہت غصے میں، وہ کہہ رہی تھی بھائی وہ تو اسلام آباد والی بہن کے پاس گئی تھی کہ میں کیس کروں گی، انہوں نے کہا کرو، انہوں نے کہا میں اپنے ہسبینڈ کو تو دیدی کو تو کچھ نہیں کہوں گی، لیکن جو چھمیاں ہیں اس کو اغوا کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اس کی ذرا پٹائی پٹائی ایسی ہو جائے کہ پتہ چل جائے، تو کہنے لگے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں اس معاملے میں تو یہ کہوں گی کہ فاطمہ کو ڈی ڈی سے محبت ہے، لیکن فاطمہ جی بات یہ ہے ایک بندے نے دھوکہ دینا ہی ہے، اس کی حالت ہے، آپ بھی اپنے آپ کو سنبھالیں، اور اس کے جو ڈی ڈی کی شہباز نے بھی کہا تھا بس یہ تو دل بر ہی کری جا رہی ہیں، اس سے آگے تو جا ہی نہیں رہی، اگر آپ کو دھوکہ ملا کرا ہے تو آپ اپنے آپ کو سنبھلیں، ایکسیپٹ کریں۔ اگر کل عائشہ کو چھوڑ کے آپ کو چھوڑ کے سمیہ پہ گیا ہے تو کل سمیہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے جائے گا، اپنے دل کو سنبھالیں، اس اس دھندلے پن سے نکلیں کہ جو ہے نا شخص یہ کسی کا بھی نہیں ہے، تو آپ حقیقت کی دنیا میں آئیں، کوشش کریں آپ۔ اس کے بعد لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو چھمیا سے پرابلم ہے، لیکن آپ دیدی کے جانے کے بعد اتنی باتیں کر رہی ہیں، جب وہ موجود تھا تو جو وہ اور آپ کے قریب ہی چھمیا رہ رہی تھی تو جو بات کرنی تھی آپ جا کے کر لیتی۔ آپ ابھی دیکھیں نا نینا بھی شروع ہو گئی ہے اس کے جانے کے بعد، پہلے اپنے گھر میں رکھا، آئلینس جو بھی ہے جی وہ لگایا، پلکے چھلکے لگائیں، جب وہ چلی گئی تو آپ نے کہہ دیا مجھے ذرا سی بھی آپ کی قدر نہیں ہے، مجھے ذرا سی بھی آپ سے محبت نہیں ہے، ذرا سی بھی ہمدردی نہیں ہے، ایک دم ہی رخ بدل گیا نینا جی کا، تو پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، پھر سسٹروں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ اگر ہمارا بیوی بھیا اسلام آباد چلے ہی گئے تھے تو انہوں نے آ کے یہ کیوں بتایا ویڈیو میں کہ ہمیں تو بلایا گیا تھا، ہمیں تو دعوت دی گئی تھی اس لیے گئے تھے ورنہ ہم نہیں جاتے، یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو میں اس بات پہ یہ کہوں گی سسٹر کو جو حقیقت ہے، اگر وہ بچہ بول رہا ہے تو اس میں آپ کو کیوں غصہ ہے؟ مطلب یہ کہ ان کو بلایا، جب وہ کہتے نہیں جی ہمیں بلایا نہیں کہ ہم تو زبردستی گئے تھے، ہم رہ نہیں سکتے تھے، تو اتنا جھوٹ وہ کیوں بولے؟ وائی کیوں؟ دوسرے نے کیوں بلایا؟ سوال یہ کہ دوسرے نے کیوں بلایا؟ دیکھیں کیوں بلایا، بلایا ہے تو میں بھی مانتی ہوں بلایا گیا تھا اس کو۔ پھر دوسری بات ہے کہ اگر فاطمہ اسی ٹریک پہ چل رہی ہیں جس میں ہماری تارا جی چل رہی تھی تو تارا جی کو ہمدردی ہے، ان کو ہمدردی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کی سپورٹ کرے تو کہا جاتا ہے یہ فنڈ لے رہی ہیں، ہمدردیاں لے رہی ہیں، جب تارا جی ابھی بھی آج بھی تارا جی نے بیٹھ کے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کل تک اپنے ولاگ میں یہ میٹ اپ پہ کہہ رہی تھی لوگ مجھے دیکھ کے روتے ہیں، مجھے دیکھ کے ہنسے، تو میں اب نہیں روں گی، وہ ایک دو دن بعد ہی رو رہی ہیں، امی جی جا رہی ہیں۔ انہوں نے پھر موضوع کو اٹھایا ہے کہ آج ہی کہ امی جی اس جگہ جا رہی ہیں جہاں سے مجھے گرایا گیا تھا، دبایا گیا تھا، مارا گیا تھا، دفن کرنے کی کوشش کی تھی، جب اس جگہ جاتی ہے تو میرا دل ہل جاتا ہے، امی میرے ساتھ کھڑی ہیں تو مجھے ہمت دی۔ تو میں یہاں کہوں گی کہ امی ہی جی اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی وہ دائیں بائیں میرے دشمن نے مجھے تکلیف دی، امی امی ہاں کہہ رہی تھی، ہاں امی کہہ رہی تھی، امی ساتھ بیٹھی تھی، پھر آپ کیسے کرتے ہو کہ امی نے مجھے اٹھایا؟ ایک اگر کسی پہ آپ کو شکایت ہے اپنی بہن پہ تو امی جس وقت شکایت کر رہی تھی ویڈیو بنا رہی تھی تو امی ساتھ بیٹھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، تو یہ اس بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں، ہم کیسے ہضم کر لیں آپ مجھے یہ بتائیں۔ اور امی جی نے آج آپ کو بہت بڑا گفٹ اپنے جھمکے دیے ہیں، جھمکے دیے ہیں آپ کو، اور آپ بار بار کہتے ہیں امی یہ کپڑے رکھ لیں، نہیں آئیں تو میں آپ کو آ کے لے جاؤں گی، تو میں کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کہہ رہے تھے عید ایک ادھر کر لینا، دوسری عید یہاں آ کے کر لینا، امی نے کہا اچھا دیکھیں گے، آج جانے دیں مجھے۔ امی جی آپ کو کچھ سمجھا بھی رہی ہیں، اور میرا خیال میں اس طرح کی چیزیں کاٹ ہی دینی چاہیے، ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ امی شاید زیادہ بھی رہنا چاہتی ہوں، اور امی آپ کو کہہ بھی رہی ہیں کہ اگر میں یہ رہوں تو مجھے بلیک میلنگ مت کرنا، میں آ جاؤں گی اپنی طرف سے، آ جاؤں گی میں۔ آپ کہہ رہی ہیں امی آپ جس طرح کپڑے لے کے جا رہی ہیں، جس طرح آپ بات کرنے لگتا ہے آپ واپس نہیں آئیں گی، یعنی کہ آپ اپنے ولاگ میں دکھا رہے ہیں، ہم تو وہ بتا رہے ہیں نا۔ پھر جب آپ نے اپنے پرومس کر لیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ میں رو کے نہیں دکھاؤں گی، تو پھر نہیں رونا چاہیے نا آپ کو۔
بہت بیٹیاں جو ہیں اپنے ماں شادی ہو جاتی ہیں اپنے ماں باپ سے ہٹ کے رہنا رہتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہتی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہتی ہیں، جیسے بھی حالات ہو وہی بہادر کہلاتی ہے۔ آپ بہادر ہو تارا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آپ اس کے بغیر رہ سکتی ہو۔ آپ دنیا کی اتنی تنقیدیں آپ نے برداشت کی، کوئی عورت برداشت نہیں کرتی، زندہ ہو تو پھر ایک ادھر ماں کے ادھر ادھر ہونے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں کمزوری آپ ان کو اپنی بنا رہی ہو؟ یہ والی بات، اتنا کمزور تارا نہیں ہو سکتی جس کے اتنے چاہنے والے ہوں، اتنی مائیں ہوں اس کی، اتنے پیار کرنے والے ہوں۔ وہاں پہ تو ایک ماں بھی قربان ہے بھائی، ایسا نہیں کرو، آپ مضبوط ہو، مضبوط بن کے دکھاؤ، آپ تو سیمبل ہو۔ پھر رو کے جب وعدہ کیا تو وعدہ توڑا کیوں ہے؟ آپ توڑ کیوں رہی ہے؟ آپ ایک سوتن پہ آنے پر اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتی ہو تو پھر ماں کے بغیر کیوں نہیں رہ سکتی؟ یہ تو دنیا کی ریت ہے، یہ تو ریت ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے کہ آپ کے شوہر بچے ہیں، آپ یہ سبق نہ دیں۔ بہت عورتیں رہتی ہیں، آپ مضبوط ہیں، مضبوط بنیں۔ تو میرا تو یہی پیغام ہے بھائی، مجھے تو نہ سمجھ آنے والے ماحول میں سے یہ بات سمجھ میں آئی تو کیا میں صحیح ہوں میں غلط ہوں؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔